اهدنا الصراط المستقيم. والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومن دونهما جنتان اور ان دو کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. مدہامتان گہرے سیاہ سایوں والے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان اس میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ان میں میوہ جات اور کھجوریں اور انار ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان ان میں نیکوکار خوبصورت بیویاں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام حوریں جو بند کی ہوئی ہوں گی خیموں میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ٹیک لگانے والے ہوں گے سبز قالینوں پر اور عمدہ نفیس بچھونوں پر. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام
برکت والا ہے، نام تیرے رب کا جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا آخری رکوع آیت نمبر 62 سے لے کر 78 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اہل ایمان کے لیے بشارات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رب سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں جن کے ٹہنیاں بڑی گھنی ہیں اور چشمے ان میں جاری ہیں، ہر قسم کے میوہ جات قسم قسم کے موجود ہیں، اور خوبصورت بچھونوں پر ٹیک لگا کے بیٹھنے والے ہوں گے جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا، اور باغات کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور ان میں آنکھوں کو جھکانے والی باادب ان کی بیویاں ہوں گی، اور گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں۔ یہ سارا کچھ ملے گا اس لیے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دیں گے۔ آج کے سبق کے اندر مزید بشارات کا سلسلہ جاری ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہ جو 2 باغ تمہیں بتائے ہیں اسی پر بس نہیں، اس کے علاوہ اور بھی باغ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ ان کی الگ شان ہوگی، آگے بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ باغ ایسے ہوں گے مدہامتان، وہ سبزہ جو زیادہ سبز ہو جائے تو وہ ذرا سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جو سبزہ ذرا زیادہ سبز ہو جائے وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے گھنے باغ ہوں گے کہ ان کے سائے اور ان کے سبزے سیاہی مائل ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی گھنے اور سبزے والے باغات بھی ہوں گے، پھل اور پھولوں والے باغات بھی ہوں گے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 چشمے جو ابل رہے ہوں گے، جوش مار رہے ہوں گے۔ اس سے قبل اوپر گزر گیا، اسی صفحے پہ پہلی لائن میں دیکھیں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فرمایا کہ 2 چشمے تجریان جاری ہوں گے، بہہ رہے ہوں گے، بہنا اور اچھلنا۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ 2 چشمے اچھل رہے ہوں گے، ان باغات میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، جس طرح ندی اور نہر میں پانی بہتا ہے اور یہاں جیسے فوارے میں پانی اوپر اچھلتا ہے، ایسے اچھل رہے ہوں گے۔ کیا حسین اور کیا خوبصورت اور کیا دلکش نظارے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہیں پانی بہتا کہیں پانی اچھلتا، رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، اس میں بھی میوے جات ہوں گے۔ اس سے قبل بھی گزر گیا فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اس سے قبل گزرا، دوسری لائن میں دیکھیں، فرمایا کہ اس میں ہر قسم کی میوہ جات کے جوڑے جوڑے یعنی قسم قسم کے ہوں گے۔ یہاں بھی فرماتے ہیں فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان میں بھی کئی قسم کے میوے ہوں گے۔ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، بالخصوص کھجور اور انار۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کھجور اور انار کو الگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ کھجور جو ہے یہ غذائیت سے بھرپور ایک پھل ہے۔ ایک انسان کو اگر روٹی نہ ملے، وہ 2-4 دانے کھجور کے کھا لے تو وہ زبردست گزارا کرتی ہے، اور بلکہ فرسٹ کلاس گزارا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں
کھجور کے ساتھ جو ہے نا افطاری کی جاتی ہے، کیونکہ سارا دن کمزوری اور نکات ہو جاتی ہے، کھانا پینا بند ہوتا ہے، اور 2 دانے جو کھجور کے بندہ کھا لے تو وہ ساری کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو بھی کھجور کھایا کرتے تھے، رطب تر کھجوریں آپ سحری کو بھی کھایا کرتے تھے۔ سحری کو بھی اگر 2-4 دانے کھجور کے کھا لیں سارا دن جو ہے وہ کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ افطاری کو بھی کھا لیں اسی طرح۔ اور اسی طرح جناب سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت بچے کی ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہاں پر یہ موجود ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو کہا کھجور کا یہ خشک تنا ہے، اس کو ذرا جھنجھوڑو اور ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو وہاں اس وقت مریم علیہ السلام کو جو غذا اللہ نے مہیا کی وہ بھی کھجور کی، وہ بھی کون سی غذا؟ کھجور کی تھی۔ معلوم ہے جو ایسی حالت میں ایسی کمزوری اور کی وقت جو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھجور ساری کمیاں پوری کر دیتی ہے، تو کھجور ایک بہت عمدہ غذا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمدہ غذا کا ذکر کیا۔ پھر جو مشروبات ہیں، جو شربت ہے، جو جوس ہم پیتے ہیں، ان میں پھر انار کے جوس کا مقابلہ اور کوئی نہیں۔ انار تو فرمایا کہ کھانے والی چیز اور پینے والی چیز ان دونوں کو ذکر کر کے اشارہ اس طرف کیا کہ وہاں جوس بھی ہر قسم کے ہوں گے اور وہاں پھل چاہے لذت کے لیے ہوں چاہے خوراک کے لیے ہوں، ہر قسم کے پھل بھی وہاں پر موجود ہیں۔ انار کا جوس بہت خوبصورت مشروب ہے جو انسان کی جناب پیاس کو بجھاتا ہے، اور اس کے اندر جناب اتنے جب غذا کھائی ہوئی ہو تو پھر ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تمہارے لیے اس کا انتظام بھی فرما دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی انار کے باغ میں بڑا خوبصورت باغ تھا، کوئی بادشاہ سیر کرتا کرتا وہاں گیا، پرانے دور میں جیسے گھوڑے وغیرہ پہ سیر کرتے تھے، تو وہاں اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت انار کا باغ ہے، تو وہ اس میں گیا۔ وہ جو باغ والا تھا اس سے کہا کہ یار یہ انار کا کوئی جوس مل جائے گا؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، پورا باغ ہے تو کیوں نہیں مل جائے گا۔ اس نے ایک انار توڑا اور جناب اس کا آدھا ایک سائڈ پہ رکھا، آدھے کو نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا اس سے نا، بڑا خوبصورت یعنی تھا وہ۔ اس نے اس کو پیش کیا، بڑا میٹھا اور بڑا لذیذ۔ تو آدھا دوسرا اس نے پھر نچوڑ کے پھر گلاس بھر کے جناب جو برتن تھا پھر پلا دیا۔ تو بادشاہ کو تو مزہ آ گیا، وہ پورا جناب 2 گلاس پیے جوس۔ تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ جو باغ ہے بڑا مزیدار ہے اور اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت میں ہے، واپس جاتا ہوں نا تو اس باغ سے بندوبست کرتا ہوں، آرڈر کرتا ہوں سرکاری طور پہ، ابھی تو خیر نہیں پتا، تو اس کا بھی انتظام کرتے ہیں کہ باقاعدہ میرے پاس بھی اس کا حصہ جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر وہاں ہی بیٹھا اور کہنے لگا یار کوئی اور مل جائے گا؟ اس نے کہا جی اور بھی مل جائے گا۔ وہ اس کو نہیں پتا یہ بادشاہ ہے، ویسے کوئی مسافر ہے۔ وہ گیا جناب، پھر اس نے اسی طرح انار توڑا، اسی درخت سے نچوڑا آدھا، تو گلاس آدھا بھی نہیں بنا، دوسرا بھی نچوڑا پھر بھی نہیں بھرا، پھر اور گیا لینے کے لیے، تو 3-4 جناب اس نے نچوڑے تب گلاس بھرا۔ تو وہ بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا اسی درخت سے تو نے پہلے توڑا، تو آدھے کے ساتھ جناب بھر گیا گلاس، اور اب اسی درخت سے جناب تم پھر نچوڑ کے گلاس نہیں بھرا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا جی بھائی صاحب تمہیں نہیں پتا، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ بعض بڑے بے ایمان ہو جاتے ہیں ان کی نیتوں میں فرق ہو جاتا ہے، جب بادشاہ کی نیت بگڑتی ہے پوری ملک سے اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، پورے ملک سے اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ اصل میں برکتیں تو بھائی صاحب نیتوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، جب نیت ہی بندے کی درست نہ ہو تو برکت کہاں سے ہے؟ برکت اٹھ گئی ہے، بس نیتوں کا پتہ تو چلتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کو تو سمجھ آ گئی کہ نیت تو میری بدل رہی ہے اور بات تو بڑی درست اس نے کی ہے کہ یہ تو ساری گڑبڑ میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اب دل میں توبہ کرتا ہے کہ نہیں، وہ جو میں نے ارادہ کیا تھا نا بس وہ نہیں۔ کہنے لگا یار اور لے آ ذرا کوئی ایک دفعہ پھر پلا، پھر اب اس نے 3-4 توڑے کہ بھائی نیت تو گڑبڑ بھی پڑی ہے، پتہ نہیں گلاس بھرا جاتا ہے یا نہیں، پھر آدھے کے ساتھ گلاس بھر گیا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا شاید اس نے توبہ کر لی ہو توبہ کے ساتھ برکتیں پھر لوٹ آتی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے، اور ہے بھی اسی طرح کہ جب اللہ کے شکر کرنے کی نیت کا جذبہ ہو، غریبوں مسکینوں لاچاروں محتاجوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، رزق میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور جب یہ نیت اٹھ جائے تو برکتیں بھی اللہ کی اٹھ جاتی ہیں۔
اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. برکت فرماتے ہیں کہ اس میں کھجوریں اور اس میں انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے جناب فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، خیرات اچھے اخلاق والی ہیں، نیکی کرنے والی ہیں. حسان حسن و جمال والی ہیں. بعض عورتیں خوبصورت تو ہوتی ہیں لیکن ماشاء اللہ سے اخلاق نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی. وہ ایک بول بولتی ہے تو بندہ کہے سبحان اللہ، بندہ زمین میں ہی گڑ جائے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بندہ گھر گیا، اللہ کا نیک آدمی تھا، آگے گھر والی بڑی بدتمیز تھی، زبان دراز تھی. اس نے آگے سے اس کو خوب سنائی تو اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی سن رہے تھے بیٹھک میں بیٹھ کے. تو کسی نے پوچھا حضرت جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ اور نے کہا اس کی وجہ سے ملا جو اندر نہیں بول رہی. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ظالم کی بچی، میں جب آتا ہوں میرا وہ حشر کرتی ہے اور پھر میں بیچارہ صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے مجھے شان عطا فرمائی. تو بد اخلاق اتنی. شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں زینہار از کریم بد زینہار ربنا وقنا ربنا عذاب النار. زینہار از کریم بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار. فرماتے ہیں ایسی بیوی سے بچ کے رہے، اللہ سے جہنم کی عذاب کی پناہ مانگ، یہ تو جہنم کا عذاب ہے. تو بعض ایسی ہوتی بد اخلاق. اور جناب بعض یہ ہوتی ہیں کہ اخلاق تو اچھا لیکن جناب کیا ہے حسن و جمال نہیں ہوتا. وہ بزرگوں نے مثال لکھی کہ نور بری تھی، انتہائی بدصورت، جس کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کرتا، نام اس کا نور بری تھی، نور سے بری ہوئی، اور تھی بیچاری انتہائی بدصورت. اس کا کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی نابینے آدمی تھے، حافظ صاحب تھے، اس نے نابینے حافظ صاحب سے بات چیت کی. اس نے کہا کہ میں تو چاند کا ٹکڑا ہوں، کاش تیری آنکھیں ہوتی ہیں مجھے دیکھتا. تو پھر جناب صاحب کو نظر تو آتا کوئی. نے کہا یار اتنی خوبصورت مجھے بیوی مل رہی، میں اسی سے نکاح کروں. وہ نبی نے آپ صاحب سے نکاح کر لیا. اب وہ روزانہ ان کو اپنا حسن بتاتی کہ میں یوں ہوں میں ہوں. آپ سب خوش ہوتے ماشاء اللہ مجھے سب سے اچھی ملی ہے جناب بیوی ملی ہے. کہ اس علاقے میں کوئی حکیم صاحب آئے جو نابینوں کا علاج کرتے تھے. انہوں نے کہا جناب میں 1000 روپے اس وقت کا لیتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا 1000 روپے لوں گا تو نابینوں کا علاج کر دوں گا. وہ بری گئی، اس نے کہا میں تجھے 2000 دوں گی، حافظ صاحب کا علاج نہیں کرنا. حافظ صاحب کا علاج ڈبل فیس مجھ سے مفت میں لے لے، اس کا علاج نہیں کرنا ورنہ میری تو چھٹی ہو جائے گی. تو بعض ایسی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں صفتیں بیان فرمائی کہ ان خیرات، اخلاق کے اعتبار سے اتنی اچھی اخلاق والی، کردار اتنا اچھا، اخلاق اتنا اچھا کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے. اور حسان حسن و جمال بھی اتنا اچھا کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی خاتون اور حور دنیا کے اندر جھانک دے، اس کے ایک جھانکنے کی وجہ سے ساری دنیا روشن ہو جائے. اور فرمایا کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے تو اس کی مہک سے پوری دنیا معطر ہو جائے، پوری دنیا کے اندر خوشبو آنا شروع ہو جائے. وہ خوبصورت اتنی اور با اخلاق اتنی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی اور بند کی ہوئی ہیں خیموں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر موتیوں کے خیمے ہوں گے. یہ والے خیمے نہیں جو ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کپڑے کے خیمے لگائے اور بارش میں وہ جناب پانی گر رہا ہے اور پھٹ گئے، نہ، فرمایا موتیوں کے خیمے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں 60 ہاتھ چوڑائی ہوگی ان کی، اور ہوگا ایک موتی، اتنا بڑا موتی، وہ ان کے خیمے ہوں گے. فرمایا حور مقصورات، جو خیموں کے اندر بند رہنے والی. دیکھو عورت کی شان یہی ہے کہ وہ بند رہے، گھر میں رہے. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں اللہ ازواج مطہرات کو کیا فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری. مقصورات، اور یہاں پہ تو مکشوفات ظاہر ہے، یہاں پہ تو اعلان پھرتی ہے نا. وہاں پہ فرمایا ایسے نہیں ہوں گی کہ جناب ہر ایک کے سامنے، نہ، فرمایا کہ وہ بند رہنے والی خیموں میں صرف اپنے شوہر کے لیے اللہ نے ان کو تیار کیا ہوگا. فی الخیام، اور موتیوں والے خیموں میں، وہ گھر جن کے اندر حوریں بند ہوں گی وہ خیمے. ہمارے تنویر بھائی
یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ عمارتوں کا، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ نام کون سا رکھوں؟ میں نے ان کو نام بتایا خیام، میں نے کہا الخیام نام، انہوں نے الخیام نام رکھا ہوا جس کے ساتھ یہ تعمیرات میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ خیمے جن کے اندر جناب وہ کیا ہوگا کہ حوریں بند ہوں گی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پتہ نہیں یہ جو خیمے بناتے ہیں ان کے اندر آگے حوریں ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں، وہ تو اس خیمے والے سے پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ ویسے وہاں پہ الخیام جو جنت کے اندر ہوگا اس کے اندر حوریں ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں لم یطمثن انس قبلهم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے آیت، یعنی بالکل کنواریاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اتنا کچھ ملے گا، کام دھندا کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی بھی نہیں، صرف عیاشی نہیں ہوگی۔ متکئین علی رفرف خضر، وہ ٹیک لگانے والے ہوں گے سبز قالینوں پر، وعبقری حصان، اور عمدہ نفیس بچھونوں پر۔ عبقری کہتے ہیں کسی دور میں جس جگہ پہ پریاں ہوتی تھیں نا اس کو عبقر کہتے تھے، پریوں کا جہان ہے، اور نفیس جہاں پہ جناب عام انسان نہیں ہوتا، تو اس سے مراد کر یہ ہو گیا کہ مخمل اور خوبصورت عمدہ بچھونے، ان کے اوپر بیٹھے ہو ٹیک لگا رہے ہوں گے، جیسے کوئی پریاں بیٹھی ہیں، پریاں عموماً خوبصورتی کے لیے بولا جائے اس نے، جیسے جناب خوبصورت بیویاں ان کی بیٹھی، ساتھ یہ بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ساری سورت کا خلاصہ نکالتے ہوئے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں کون دینے والا ہے؟ وہ اللہ دینے والا ہے، برکت والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی دینے والا، تیرا نام بھی سلام ہے، اے میرے پروردگار تو برکتیں دینے والا ہے، تو عظمت اور تو بزرگی والا ہے۔ جو اللہ یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کے لیے جنت میں بنانے والا ہے، اے اللہ کے بندو وہی اللہ تمہیں برکتیں بھی عطا کرنے والا ہے۔ برکتیں عطا کرنے والا کون؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی برکتیں دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، گہرے سیاہی مائل سایوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے جو ابل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوہ جان اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں اچھے اخلاق والیاں خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو بند رہنے والی ہوں گی خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان،
وہ ٹیک لگانے والے ہوں گے سبز قالینوں پر اور عمدہ نفیس بچھونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو عظمت اور بزرگی والا ہے. وآخر دعوانا